الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 9، والدین کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو سوائے اس کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ والدین پر احسان کرنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ نیکی اور اطاعت کی اہمیت کو ظاہر فرما رہا ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان اشکر لی ولوالدیک الیہ المصیر، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، آخر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ہی والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جاننا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اسی طرح وہ اولاد جو اپنے والدین کی اطاعت گزارے وہی اپنے والدین کی شکر گزار ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، میری بھی اطاعت کرو اور اپنے والدین کی بھی اطاعت کرو، اور پھر وارننگ دی جا رہی ہے کہ آخر تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ میری نافرمانی یا والدین کی نافرمانی تجھے خیر سے محروم کر کے عذاب کا مستحق بنا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ترمذی شریف۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تیرے لیے جنت بھی ہو سکتے ہیں یا دوزخ کی آگ بھی۔ مشکوٰۃ شریف۔ یعنی اگر اولاد اپنے والدین کی اطاعت کرے گی تو جنت کی حقدار بن جائے گی، اور اگر اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی تو دوزخ کی آگ کا عذاب پائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ بخاری شریف۔ ایک اور شخص آیا، عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنگ کے لیے شریک ہونا چاہتا ہوں، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، اس کی خدمت کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ مشکوٰۃ شریف۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد پر نکلنے والے کے جسم پر سفر کے دوران گرد پڑتی ہے تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی شان بیان فرماتے کہ اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ لیکن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شوق جہاد میں جب خدمت اقدس میں عرض کر رہے ہیں کہ میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ماں کی خدمت کا حکم فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس خدمت کا صلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب کریم ہمیں اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔